Bismillahirrahmanirrahim. Hitchhiking across the Sahara. Questions and answers. Give an idea of the size of the Sahara. How is it compared with England? صحرائے سہارا کے حجم کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ اسے ہم کس طرح انگلینڈ کے حجم سے موازنہ کر سکتے ہیں؟ The size of the Sahara is very large. صحرائے سہارا کا سائز بہت بڑا ہے. It is very vast and extensive. یہ بہت وسیع اور پھیلا ہوا صحرا ہے. It is bigger than England, which is a large country. یہ انگلینڈ سے بھی بڑا ہے جو کہ ایک بہت بڑا ملک ہے. We cannot find England if a giant puts it in the middle of the great desert. ہم انگلینڈ کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے اگر کوئی جن انگلینڈ کو اٹھا کر اس عظیم صحرا کے درمیان میں رکھ دے. It is full of sand which is spreading far and wide. یہ ریت سے بھرا ہوا ہے جو کہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. What had Christopher's foster mother to do with his desire to see distant places? کرسٹوفر کی رضائی ماں کا کرسٹوفر کی دور دراز کے علاقے دیکھنے کی خواہش سے کیا تعلق تھا؟ When he was a small child, he used to be cheeky and naughty. جب وہ ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ بہت شرارتی اور گستاخ تھا. His foster mother used to threaten him to send him to Timbuktu to silence him. اس کی رضائی ماں اسے خاموش کروانے کے لیے دھمکاتی تھی کہ وہ اسے ٹمبکٹو بھیج دے گی. It is a distant place in the great desert, جو کہ اس عظیم صحرا میں ایک دور کی جگہ ہے. But instead of becoming afraid, لیکن خوفزدہ ہونے کی بجائے, he desired to see that place one day. اس نے خواہش کی کہ وہ ایک دن اس جگہ کو ضرور دیکھے گا. It showed that he was enterprising since childhood. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی جدوجہد پسند تھا. How did he manage to get a seat in the weapons carrier? اس نے اسلحہ بردار گاڑی میں کیسے اپنی جگہ بنائی؟ کرسٹوفر was traveling in a slow moving truck. کرسٹوفر ایک بہت سست رفتار ٹرک میں سفر کر رہا تھا. It was very painful experience for him. اور اس کے لیے یہ تجربہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. Suddenly a weapon carrier overtook them. اچانک ایک اسلحہ بردار گاڑی ان کے قریب سے گزری. He stopped the truck and requested the lieutenant to give him a lift. اس نے ٹرک کو روکا اور لیفٹیننٹ سے درخواست کی کہ وہ اسے ایک لفٹ دے دے. He told Christopher that strict military laws did not allow civilians to be taken along. اس نے کرسٹوفر کو بتایا کہ آرمی کے سخت قسم کے اصول عام شہریوں کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتے. کرسٹوفر showed him a permit of war ministry. کرسٹوفر نے اسے وزارت جنگ کی طرف سے مہیا کیا گیا ایک اجازت نامہ دکھایا. This permit had expired. یہ پرمٹ منسوخ ہو چکا تھا. But fortunately, لیکن خوش قسمتی سے, the lieutenant did not notice it. لیفٹیننٹ نے اس پر توجہ نہیں دی. And allowed him in his truck. اور اس نے اسے اپنے ساتھ ٹرک میں آنے کی اجازت دے دی. What was the most noticeable feature of the desert city named Gardaya? صحرائی شہر گاردایا کی سب سے قابل بیان خوبی کیا تھی؟ The most noticeable feature of this desert city named Gardaya was its numerous and stickier flies. صحرائی شہر گاردایا کی سب سے قابل بیان خوبی اس کی مکھیاں تھیں جو بہت زیادہ تعداد میں تھیں اور بہت زیادہ چپکنے والی تھیں. All the food items seemed to be covered with flies. ایسا لگتا تھا کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء مکھیوں سے بھری ہوئی ہیں. These flies did not hesitate to follow food into the mouth of the eaters. یہ مکھیاں خوراک کا پیچھا کرنے میں بالکل نہیں ہچکچاتی تھیں چاہے وہ کھانے والے کے منہ تک پہنچ جائیں. Even the children were not easily recognizable. حتیٰ کہ بچوں کو بھی آسانی سے نہیں پہچانا جا سکتا تھا. Their faces were constantly covered with flies. ان کے چہرے مستقل طور پر مکھیوں سے بھرے ہوئے تھے. It showed that the condition of cleanliness was very bad. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صفائی کے حالات بہت بری تھے. And dirty here. اور وہاں پر بہت ناقص صفائی کا انتظام تھا. How did they manage to drive the heavy truck in the trackless desert with its soft sand? انہوں نے بے راہ صحرا میں اس کی نرم ریت کے ساتھ بھاری بھرکم ٹرک کے لیے راستہ کیسے بنایا؟ The driver of the truck drove it very skillfully.
ٹرک کے ڈرائیور نے اسے بہت زیادہ مہارت سے چلایا. Sometimes it was difficult to drive it on soft sand. بعض اوقات نرم ریت پر ٹرک کو چلانا مشکل ہو جاتا تھا. They used to take out strips of iron from the truck. پھر وہ اسٹیل کی لوہے کی بنی ہوئی پٹیاں ٹرک سے نکالتے تھے. And place them in front of it. اور انہیں ٹرک کے پہیوں کے سامنے رکھ دیتے تھے. Then it was easy to drive the truck. پھر ٹرک کو چلانا آسان ہوتا تھا. After crossing the soft sand, نرم ریت والی جگہ سے گزر جانے کے بعد, they collected these iron strips. وہ ان لوہے کی پٹیوں کو اکٹھا کرتے and loaded them back into the truck. اور ان کو واپس ٹرک میں لادتے تھے.